السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری تو ایک طرف، مسلم لیگ نون کی حکومت اس کا حتمی مسودہ بھی ابھی تک تیار نہیں کر سکی ہے۔ چند روز پہلے تک حکومتی وزراء جس زوم میں مبتلا تھے، اتوار کو وہ سب سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے آئینی پیکج پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری بلاول بھٹو کے سپرد کر دی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے وسیع تر مشاورت کریں۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو یہ ٹاسک گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں دیا، جس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تجربے کار نون لیگ آئینی پیکج پر اپنی ناکامی کے بعد یہ بوجھ اس نوجوان کے نازک کندھے پر ڈال رہی ہے جس کے نانا نے آج سے 50 سال پہلے اس آئین کو متفقہ طور پر منظور کرایا تھا، اور آج اسی آئین میں بھاری بھرکم ترامیم کرنے کے لیے بھٹو کے نواسے کو کہا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز بلاول کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات تو کی، لیکن نون لیگ کو ملنے سے انکار کیا، جبکہ آج مولانا فضل الرحمان سے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی ملاقات کی اور مجوزہ آئینی ترامیم اور پارلیمان کی بالادستی سمیت مختلف امور پر تفصیل سے گفتگو۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بل پاس ہونا تو دور کی بات، یہ تو اسے اسمبلی میں بھی نہیں لا سکیں گے۔ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لا کے اس میں کامیاب ہوں گے، ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں۔ دوسری طرف نون لیگ کو اپنی مشکلات کا احساس بھی ہے، اس کے باوجود خواجہ آصف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئینی ترامیم ضرور ہوں گی، تاہم تحریک انصاف نے اس کے لیے دسمبر تک کا وقت مانگا ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ پر امید ہیں کہ اگلے ماہ یہ ترامیم منظور ہو جائیں گے۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو بھی 1 سال مکمل ہو گیا اور 37 روز بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کیا اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کا ذہن بدل سکتا ہے؟ نامکمل سینٹ سے منظوری کی صورت میں اس آئینی پیکج کی کیا حیثیت ہوگی؟ وکلاء کا نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کی نوٹیفیکیشن کا مطالبہ اور تحریک شروع کرنے کا اعلان حکومت کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ تحریک انصاف اس آئینی پیکج کے خلاف کس حد تک جائے گی؟ پیپلز پارٹی کی 18ویں ترمیم کی نسبت 26ویں ترمیم کی منظوری میں اتنی جلد بازی کیوں کی جا رہی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بل نون لیگ کی بجائے پیپلز پیش کرے؟ اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب، اس آئینی ترمیم کے معاملے پر اب تک جو حکومت کے ساتھ ہوا ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کو شکست ہوئی ہے؟ کیا سسٹم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو تو خیر بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دو اوپینینز ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ بنیادی دیکھیں پاکستان کا ایک ڈائلما ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ ڈائلما وہی ہے جو 1986 میں بھی ہم جس سے گزر رہے تھے، جب محمد خان جنیجو نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ملک میں مارشل لا رہنا ہے یا جمہوریت، کیونکہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ہمارا آج 2024 کا جو اصل ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں مارشل لا ہے لیکن ہم ٹیگ جمہوریت کا رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر ہم کون سا نظام جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں پھر اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، یہ تو دیکھیں نا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کا تو آئین ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کو ختم کر دیتے ہیں، چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ختم کر دیتے ہیں، آپ ایک پیرلل نئی عدالت بنا رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نامینیٹ کر دے گا ججز کو، ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال ان کی ایویلیویشن ہوگی، اور اگر جو اس پہ پورا نہیں اترے گا وہ واپس گھر بھیج دیا جائے گا، اور ٹرانسفریبل آپ بنا رہے ہیں، یعنی آپ نے ہائی کورٹ کے جج کو تو ایس ایچ او ہی بنا دیا نا۔ اس ترمیم کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی ایس ایچ او تو کافی معزز ہوتا ہے، نہیں کرے گا فواد چودھری صاحب، ایس ایچ او تو کافی معزز ہوتا ہے، اس ترمیم کے بعد بیوروکریسی بنا ہے، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ تو حبیب اب اس میں دیکھیں نا، ایشو یہ ہے کہ ایک تو آپ اچھا پھر اس کا کیا نتیجہ ہے؟ پہلی بات تو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی تفصیل سے چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف میں آپ کو میں اپنا نقطہ نظر یہ دے دوں، میرے خیال میں پولیٹیشینز کا کام ختم ہو گیا۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مہربانی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے بچا لیا ہے پولیٹیشینز کو اور پاکستان کو یہ ڈیلے کر کے۔ اب دیکھیے آگے سیاست دانوں کا، پولیٹیشینز کا کوئی میجر رول نہیں ہے،
اچھا، اب اگلا کام جوڈیشری نے اور وکیلوں نے کرنا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ دیکھو نا اس میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ 90% جو وکیل ہیں ان کے کیسز حکومت کے خلاف ہوتے ہیں. اب یہ جو جوڈیشل سٹرکچر ہے اس میں آپ حکومت کے خلاف تو کوئی کیس کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا آپ کی پریکٹس تو ختم ہو گئی، وکیل تو سارے گھر پہ بیٹھ جائیں گے، ویلے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ جو لائرز ہیں یہ سارے بن گئے ہیں آپ کی بیوروکریسی کا حصہ، جب مرضی جہاں مرضی کر دیں ان کو کر دیں. سو کوئی آنریبل آدمی تو جج رہ ہی نہیں سکتا اس سسٹم میں، اور وکیل جو ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں گے. تو اب انہوں نے اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنی ہے. اب وہ سروائیول کی لڑائی کتنی اچھی لڑتے ہیں یہ آنے والے 2 ہفتوں میں پتہ چل جائے گا. اچھا فواد چودھری صاحب، آپ حکومت میں تھے اور ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی آپ کی قومی اسمبلی سے الیکشن جیت گئے تھے سینٹ کا. اس سے بہت سارے اندازے بھی لگائے گئے اور پھر نتیجہ بھی وہی نکلا کہ اس کے بعد حکومت رفتہ رفتہ کمزور پڑتی گئی اور ختم ہو گئی. کیا جو واقعہ پیش آیا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ حکومت کو جو شکست ہوئی ہے، کیا ہم اس کو اس واقعے سے جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں؟ آج آپ ہائنڈ سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں نا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ دیکھیں تو اس حکومت کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو کاسٹ انالیسز نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے ڈیسیژن میکنگ میں کو بہت اپنی دیکھا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے اور کیسے یہ آگے چلے جائے گا. کچھ مثلا اگر آپ واقعات اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نگران حکومت قطعی طور پہ نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن ہو گئے. اس کے بعد یہ رزلٹ مینیج کرنا چاہتے تھے، رزلٹ مینیج جو ہے وہ نہیں کر سکے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے لیاقت چٹھا کی سٹیٹمنٹ آ گئی، پھر ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ گئی، پھر پارٹی جو ہے بین کرنا چاہتے تھے وہ پارٹی بین نہیں کر سکے. ریزرو سیٹس کا ججمنٹ تھا، وہ ریزرو سیٹ کا ججمنٹ مینیج نہیں ہوا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں وہ مینیج نہیں ہوئی. سو پوری 2 سال اگر آپ دیکھیں تو یہ، بلکہ اگلا اگر آپ فروری سے لگا دیں تو یہ تو ایک ناکامیوں سے عبارت ہے اب تک. اور ہر ناکامی آپ کو کمزور کرتی ہے اور ہر کامیابی آپ کو مضبوط کرتی ہے. اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو یہ اسکیم بنائی گئی تھی، دیکھیں اس پہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی نے کوئی سوچنے کی زحمت کی، نہ کسی نے کوئی دیکھنے کی زحمت کی. یہ ترمیم کا مطلب سمپل یہ تھا کہ آپ اس سے اچھا تو پھر آپ فیلڈ مارشل بنا دیں فائز عیسیٰ صاحب کو، اگر آپ نے ساری عمر کے اس طرح رکھنا ہے تو اعزاز دینا ہے. آپ کم از کم نئی عدالت تو نہ بنائیں. آپ نے کیا ہے کہ ایک شخص کو نوازنے کے لیے اور مرضی کے ججز لانے کے لیے آپ پورا سسٹم ہی آپ نے تہو بالا کر دیا. اور یہ اسکیم کے بعد تو پھر پاکستان میں آئین ہی ختم ہو گیا نا، جب سیپریشن کا پرنسپل ختم ہو گیا. کیونکہ دیکھیں یہ جو تماشا ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، 1 سال میں نہیں بنا. یہ تو ماڈرن ڈیموکریسی اگر آپ شروع کریں تو کوئی 1215 میں میگنا کارٹا آیا، 1600 میں بل آف رائٹس آیا، پھر اپنا فرینچ ریولوشن ہوا، پھر امریکن کانسٹیٹیوشن آیا. ایک 800-900 سال کا پروسیس ہے یہ. دیکھیں نا یہ جو ساری اسمبلیاں بنتی ہیں، الیکشن آپ کیوں الیکشن کرواتے ہیں؟ آپ الیکشن کرواتے ہیں کہ ایک مورل، اس سے پہلے ورنہ تو پھر وہ بادشاہت تھی، شیڈو آف دا گاڈ، ذل الہی ہوا کرتے تھے. انہوں نے اٹھا کے بندے کو ڈال دیا تھا، دوبارہ بادشاہ کو یاد آئے گا تو نکالے گا ورنہ وہ پڑا ہوا ہے. تو آپ تو 900 سال 1000 سال کا پروسیس ریورس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے لے جائیں گے اور 1000 سال سے شروع کریں گے. آپ کی پہلے والی بات کی طرف میں آؤں گی. آپ نے کہا کہ اب سیاستدانوں کا رول ختم ہو گیا، اب جوڈیشری کا رول ہے. جوڈیشری کا رول تو ہم تب دیکھیں گے نا جب جو تقسیم ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں، جب وہ ختم ہوگی. کیونکہ سروائیول کی جنگ میں تو پھر سب کو متحد بھی ہونا پڑتا ہے نا. اور اصل بات یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 تاریخ کو ریٹائر ہو جائیں گے؟ اس میں یہ بھی ایک 25 اکتوبر کو. دیکھیں حبیب، بات یہ ہے کہ یہ حکومت نے جو کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ جب یہ 8 ججز کا جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے، وہ نوٹ ایکچولی 13 ججز کی میٹنگ کے بعد آیا ہے. جسٹس عائشہ ملک سے باہر تھیں. منصور عوان صاحب جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں، جو میرا تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے. میں یہ تو سمجھتا ہوں اسے اپنی ڈگری کو آگ لگا دے جو اس نے کیا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی، نہ پیسوں کا پرابلم ہے، نہ کوئی اس کی پریکٹس کا پرابلم ہے. نوکری کے لیے اتنا مرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جس طرح سے ان کا جو رول جو بھی رہا، بہرحال انہوں نے جب منیب اختر صاحب سے جوڈیشل کمیشن میں بدتمیزی کی، اس کے بعد 13 ججز کی میٹنگ ہوئی اور جس کے بعد یہ 8 ججز کا جو نوٹ ہے وہ نکالا گیا. تو اوورال 14 ججز سپریم کورٹ کے ایک طرف ہیں. اور اس کے بعد ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں،
ہائی کورٹس میں بھی یہ کنسنسس ہے کہ یہ امینڈمنٹس ناقابل قبول ہیں، اور ہائی کورٹس کے تمام جو ججز ہیں ان کو بھی پتہ ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کو یہ ہے کہ ہر سال آپ کو باہر بیٹھ کے ایویلیویٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کی حکومت کو پسند نہیں آئے آپ، تو آپ گھر ہیں. تو مجھے آپ بتائیں نا، ایک گارنٹی، سروس کی گارنٹی نہیں، کون ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ کام کر سکتا ہے؟ آپ کو اٹھا کے بلوچستان بھیج دیں، بلوچستان والوں کو پنجاب میں بھیج دیں، کے پی میں بھیج دیں، تو وہ کون کام کرے گا؟ لہٰذا وہاں پہ بھی یہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں یہ کنسنسس پہلے ہی ڈیولپ ہو چکا ہے. تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلی جو ریزسٹنس ہے اس کو لیڈ ججوں نے اور وکلا نے کرنا ہے، پولیٹیشنز نے نہیں کرنا. اچھا، مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تو چلیے اپنی سیاسی مجبوریاں بھی تھی، لیکن جو مولانا نے کردار ادا کیا وہ تو کمال ہے. اب کیا یہاں سے راہیں ہموار ہوں گی پی ٹی آئی اور مولانا کے ساتھ ساتھ چلنے کی؟ دیکھیں جی، میرا تو ابھی آپ کو پتہ ہی ہے، بڑا پرانا میں تو لگا ہوں. میں تو جیل میں سے تھا تو میں نے کہا تھا کہ مولانا سے ہمیں جو ہے وہ فوری طور پہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ الائنس میں جانا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کا ایک پرابلم ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ان کی جو باہر لیڈرشپ ہے اس کی ڈیپتھ کا ایشو ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو نہیں پاتی. اور ادروائز تو جو مولانا کا جو بڑی پوزیشنز ہیں، پرنسپل پوزیشن ہے، اس کے اوپر تو ظاہر ہے ان کا نیچرل الائنس اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہی بنتا ہے. نہ صرف اچھا آپ مولانا صاحب کے ساتھ پھر بھی آپ چھوڑیں، مجھے آپ بتائیے نا، جماعت اسلامی سے کوئی ملنے نہیں گیا، جی ڈی اے سے کوئی ملنے نہیں گیا، آپ خاقان عباسی صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی ان کا رابطہ نہیں ہوتا. تو جب تک اپوزیشن میں تو آپ الائنسز بناتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نوابزادہ نصر اللہ صاحب تو ایک ایک سیٹ کے لوگوں کو ساتھ رکھتے تھے، جن کی کوئی بھی سیٹ نہیں تھی وہ بھی ساتھ ہوتی تھی. آپ کی اسٹرینتھ بنتی ہے. سو انفارچونیٹلی پالیٹکس کی تو بڑی کمی ہے پی ٹی. اور یہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں جو بتایا ہے کہ وہ رانا صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ اگر پی ٹی آئی بھی مان جائے، دیکھیں پی ٹی آئی نہیں مان سکتی. اگر پی ٹی آئی ایک بھی امینڈمنٹ کے اوپر اپنی پوزیشن سافٹن کرے اور ساتھ دے، تو آپ نے تو لیجیٹیمائز کر دی اسمبلی، تو پھر پی ٹی آئی کی تو سیاست ہی پیک ہو جائے گی. تو پی ٹی آئی کو تو ہرگز کسی امینڈمنٹ کا ساتھ نہیں دینا، چاہے پورا یہ ساری اسمبلی ایک طرف کٹھی ہو جائے تو بھی پی ٹی آئی کو علیحدہ رہنا چاہیے. اچھا فواد چودھری صاحب، یہ تو مذاق ہوگا نا. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے عارف الوی صاحب کو ذمہ داری سونپی ہے کہ آئینی ترامیم کے معاملے پر اپوزیشن کو متحد کریں، اور آج ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اس ملاقات کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ یہ پہلا میرا خیال ہے بہت ہی اچھا یہ فیصلہ ہے. عارف الوی صاحب کا اسٹیچر بھی ہے، ان کا ایک آئی وڈ سے کہ وہ بڑے ذہین آدمی ہیں، بڑے ان کی بول چال کی ان کو ہے. اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ، عارف الوی صاحب اور اسد کیسر صاحب، یہ دو لوگ ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں ابھی ٹاپ کیڈر کے اوپر پی ٹی آئی میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. سلمان اوبیسلی از لائک اے بردر ٹو می، آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار ہم. لیکن آج کی ملاقات میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے. تجربہ جی سلمان بھی تھے. ان کا اس طرح کی وہ نہیں ہے. عارف الوی صاحب جو ہیں ان کو بہت یہ ایڈوانٹیج ہے. تو میرا تو خیر میری رابطہ بھی رہتا ہے ان سے، تو میں نے تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں جماعت اسلامی سے بھی ملنا چاہیے، جی ڈی اے سے بھی ملنا چاہیے. جب یہ ساری پارٹیز اکٹھی ہوں گی تو پھر گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بہت بڑھ جائے گا، اور وہ اس کو ٹیکل نہیں. گورنمنٹ تو دیکھیں پاؤں اپنے گھٹنوں کے اوپر ہے، روزانہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا اقدام اٹھاتے ہیں. ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے کوئی نہیں، سیاست ان کی ہے کوئی نہیں. وہ صرف کوئرجن کے اوپر، فسطائیت کے اوپر، بربریت کے اوپر ان کا جو ہے وہ انحصار ہے، اور وہ کتنے دیر چل جائے گا. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بہت روزانہ بڑھ جاتی ہے. اس سے آپ کی معیشت جو ابھی آپ دیکھیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے آپ نے $600 ملین کا قرضہ لیا ہے صرف آئی ایم ایف کا پروگرام انشور کرانے کے لیے 16% کے اوپر. آپ مجھے بتائیں کل ہمارے بچوں نے، ہم یہ لوگ جو باقی بچیں گے، یہ واپس کہاں سے کریں گے؟ تو گورنمنٹ تو از پلینگ ود پاکستان رائٹ ناؤ، اور یہ ان کا ایک ایک دن پاکستان پہ بھاری پڑ رہا ہے. یہ بتائیے گا آئندہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت یہ ترمیم لے کے آئے گی یا حکومت کی سٹیم ختم ہو گئی؟ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اب یہ ترمیم نہیں لا سکتی. ان کی کیپیسٹی نہیں رہی اب یہ ترمیم لانے کی، اور یقینی طور کے اوپر خواہش بھی ہوگی، وہ جو مرضی کوشش کرنے. بلاول بھٹو کو آپ نے ڈسکس کیا، دیکھیں بلاول بھٹو کی پالیٹکس اس دن ختم ہو گئی تھی جب زرداری صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ بچہ ہے اور اس کو کچھ پتا نہیں. بلاول بھٹو تو اس کے بعد ختم ہو گیا نا، وہ تو ایسے ہی ایک
اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نان سیریس کام جو ہے وہ بلاول بھٹو کو دینا ہے. پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کو آپ اینالائز کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کچھ اور ایسا گند یہ چلتا رہے گا. اس کے بعد آصفہ بھٹو اب اگلی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لیڈر ہیں. بلاول بھٹو تو اپنی جو آئی وڈ سے کہ جو پولیٹیکل اپنی عمر سے پہلے ہی اپنی جو پالیٹکس ہے وہ گنوا بیٹھے ہیں. مریم نواز اور بلاول کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے پالیٹکس کا. تو آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کچھ عرصہ جو ہے وہ آصفہ بھٹو ترمیم نہیں آ سکتی آپ کے خیال میں؟ پہلے بھی ان کو لانا چاہتے ہیں. ترمیم اب نہیں آ سکتی کیونکہ میری نظر کے میں اب یہ تو دیکھیں نا سارے جو وکیل ہیں پھر تو وہ ختم ہی ہو گئے نا اگر یہ ترمیم آ گئی. اب تو ججز کا اور وکیلوں کا یہ بنیادی مشن ہوگا کہ وہ اس ترمیم کو نہیں آنے دیں گے اور وہ نہیں آنے دیں گے. وہ بڑے تگڑے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں صاحب کچھ لوگ ہیں اپنے پہ پڑے گی. کچھ لوگ ہیں جو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے تو کھل کے کہا ہے, بلکہ ایک تو آپ کے دوست ہیں فیصل واڈا صاحب, انہوں نے تو کہا یہ نکمے ہیں, نالائق ہیں اور یہ ترمیم بھی نہیں کروا سکے, نااہل ہیں. دوسری یہ بھی اس سے کیا سارائی جنم لیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس حکومت کے درمیان ایک جو اٹوٹ تعلق تھا وہ بھی اب کمزور پڑ گیا ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک جو عمران خان چونکہ اتنے بڑے ہیں تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. اور تو ظاہر ہے کہ دیکھیے نواز شریف سے یا ان لوگوں سے کتنی کوئی ان کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہی ہے نا کہ ان کا ماضی میں کیا انہوں نے کیا ہے اور ان کو لے کے آئے ہیں, کچھ کیا ہے. بٹ میری نظر میں اصل پرابلم پاکستان کا یہ آ رہا ہے کہ ہمارا ٹمپریچر جو ہیں وہ بڑے ہائی ہیں اور اس کو نیچے لانے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مجھے ابھی تک کوئی انڈیکیشن نہیں آئی کہ وہ اس کو نیچے لانا چاہتے ہیں. لانا تو انہوں نے ہے نہیں نیچے. عمران خان نے پی ٹی آئی نے کیا کر رہے ہیں, ابھی آج دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں, اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. بٹ اس کے نتیجے میں مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کا اگر ساتھ کچھ رہے گا بھی اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اور بڑھے گی اور اکنامک انسٹیبلٹی بڑھے گی. So I think next 1 month is going to be very interesting in terms of Pakistan politics کہ یہ شیپ اپ کیا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہم ایک نئی پولیٹیکل موومنٹ میں چلے جائیں جس کو وکیل اور جو ججز ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا فواد چودھری صاحب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام غیر معمولی طور پر اچھلا اور اب جو گورنمنٹ سامنے سودا کرتی نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ انہی کے نام پہ سودا کر رہی ہے. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, میں معذرت کے ساتھ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ عرض کروں کہ ایسا لگتا ہے ان کے نام کو استعمال کر کے کچھ سودے بازی کی جا رہی ہے اور انہی کے نام کی قربانی دے دی جائے گی. یہ ممکن ہے, لیکن نا ظاہر ہے الٹیمیٹلی پرسنالٹیز امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ بیسیکلی حکومت تو چاہتی ہے کہ جج جو ہماری بات مانے اور جو 4-5 جج لگانے ہیں انہوں نے وہ لگائے اٹھا کے جو ہمارے ایم این ایز میں سے ہی ہم دے دیتے ہیں. تو جو جیسے ایک دفعہ آپ کو یاد ہے بی بی نے کہا تھا جہانگیر بدر کو لگا دیں چیف جسٹس پاکستان. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایسی جج لگانا چاہتے ہیں نا, اپنے جو اسٹالورٹس ہیں ان کو اٹھا کے جج لگا دیں اور اس سے چیزیں ہو جائیں. تو فائز عیسیٰ صاحب کی شخصیت اب امپورٹنٹ نہیں رہی ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے دیکھیں نا عجیب و غریب بات ہے کہ جی پہلے 3 سال کے لیے جو ججز ہیں وہ لگانے ہیں پرائم منسٹر, پہلا چیف جسٹس لگائے گا پرائم منسٹر اور پھر چیف جسٹس اور پرائم منسٹر مل کے باقی 5 سارے جج لگا دیں گے. آپ دیکھیے کہ یہ تو مذاق ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ آپ اپنے ایم این ایز میں سے اٹھا کے پھر جج لگا دیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح تو کوئی نہیں مانے گا. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے سپریم کورٹ, آپ نے چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ہی ختم کر دیا. اتنا آپ منصور علی شاہ صاحب سے چالو ہیں, آپ نے کہا ان کا عہدہ ہی ختم کر دیں. اس کے بعد باقی جو ترامیم ہیں وہ تو اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ جی آپ جو نیشنل سیکورٹی کے متعلق کوئی چیز اٹھا لیجیے گی تو ہائی کورٹ وہ ریٹ ہی نہیں سن سکے گی. تو اس طرح تو ساری پولیس کے خلاف ترمیم کی تجویز ہے. ہاں وہ بھی تجویز ہے. مطلب یہ جو ہے یہ تو آئین میں تبدیلی نہیں ہے, یہ نیا آئین ہے. اور نیا آئین بھی کیا ہے, یہ بادشاہت بحال کرنے کا منصوبہ ہے پاکستان کے اندر, خلافت بحال کرنے کا منصوبہ ہے. فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے فواد چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک مسودے کے بارے میں بہت زیادہ افواہیں پھیلتی رہیں کہ یہ پتہ نہیں کس نے بنایا, کس نے لکھا, کہاں سے آیا. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی اس آئینی ترمیم کا ہو جانا؟
میں ظاہر ہے جی جتنی ایکٹیویٹی ہوئی ہے 10 لوگوں کو جیسا سے پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھایا گیا ہے, چیزیں ہوئی ہیں, وہ ذرا نون لیگ تو بیچارے ان کی کیا کیپیسٹی ہے, وہ تو ایک پانی نہیں پیتے پوچھے بغیر, وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں کیا کوئی دو رائے ہوں گی. لیکن میرے خیال میں کوئی ڈیپ تھنکنگ انوالو نہیں ہے, اور کوئی اتنا اس کے اوپر نیجک قسم کا جو ریئیکشن ہے اس یہ ریزرو سیٹس کے ڈیسیجن کے بعد, حالانکہ اس کا کیا فرق پڑنا تھا. وہ آپ دیکھیں گے وہ سمپل بات ہے, جو آپ کی ریزرو سیٹس ہیں اس سے کوئی حکومت تو نہیں گر رہی تھی, آپ کے نمبر ہی اوپر نیچے ہو رہے تھے نا. تو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ ججز کے خلاف جانے کا اور اس طرح سے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, اور پورا ایک آلٹرنیٹیو سسٹم ہی کریٹ کر دیا ہے. وہ مان ہی نہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے فائز عیسیٰ صاحب کو پوری نئی کورٹ بنا کے دے دی ہے, پورا نیا ادارہ بنا کے دینا ہے. اب مطلب اندازہ لگائیں اس قسم کی خواہشوں کے اوپر انسان تو گنگ رہ جاتا ہے. فواد چودھری صاحب, آپ ریزرو سیٹس کی بات کر رہے ہیں, فیصلہ جب آیا اس کے بعد سے اب تک فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا, الٹا وضاحت مانگی الیکشن کمیشن نے, اور اب وضاحت بھی آ گئی ہے تو ابھی بھی کچھ ایسا موڈ نظر نہیں آ رہا کہ اس فیصلے پر عمل ہو سکے. تو آپ کو کیا آگے سچویشن نظر آ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو نہ صرف یہ کہ یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے اندر تو الیکشن کمشنر کے لیے یہ ہے کہ جب تک اگلا الیکشن کمشنر نہیں آتا یہ کنٹینیو کرے گا, اور ظاہر ہے کہ اگلے جو ہے اس پہ کنسنسس ہونا نہیں. سو حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جو کردار جنہوں نے اس سارے نظام کو بنانے میں رول ادا کیا ہے ان کو ہم نے بہت زیادہ آؤٹ آف وے جا کے تحفظ فراہم کرنا ہے, اور یہ آئینی ترمیم دراصل انہی کرداروں کے تحفظ کے لیے ہے. اور اب فیصلہ یہاں سے ہو جائے گا کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے. اور اگر دیکھیے اگر لائرز اور ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, اور پولیٹیشین جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس کو جس طرح سے ختم ہو گئی ہے نہیں بچا سکے, تو پھر کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی رہیں. اگر آپ ناکام ہو گئے تو ناکام ہو گئے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وزن اٹھا نہیں پائیں گے. یہ جو اس وقت حکمران گروپ ہے اس نے پنگا بڑا لے لیا ہے, یہ وزن اٹھایا نہیں جانا, اور یہ اپنے بوجھ کے تلے جو ہے وہ دب جائیں گے. یعنی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. حکومت کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میری ذاتی رائے میں تو دیکھیں میں تو بڑی عرصے سے یہ چاہتا ہوں کہ ٹمپریچر نیچے آئیں, ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا آغاز ہو, اس سے آپ اگلا فارمولا بنائیں کہ آخر آپ نے پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر کیسے اس کو آگے جو ہے وہ لے کے جانا ہے. اب اس میں آپ تو دیکھیں نا نواز شریف نے جو رول ادا کیا ہے ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. لوگوں کا اس کا جو ہے بالکل ہی لگ رہا ہے کہ وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھا نہیں انہوں نے, کچھ نہیں کیا اپنے ہاتھ. اب مجھے صرف آپ یہ بتائیں, میری پیپلز پارٹی کے 2 لوگوں سے بات ہو رہی تھی, میں نے انہیں کہا آپ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں تو یہ تو جو ایران کے اندر جیسے ولایت فقیہ کا تصور ہے, وہاں پہ 10-12 لوگ ہیں وہ پورے اس کے اوپر حاوی ہیں. آپ 6-7 لوگوں کو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے رہے ہیں تو پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ پارلیمنٹ کو تو وہ گائیڈ کریں گے یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا, اللہ خیر صلی اللہ. پوری پارلیمنٹری رول ہی ختم ہو گیا نا جب 6-7 لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے جو ہے وہ کدھر لے کے جانا ہے, کیا کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہنا ہی اس کو زیادتی ہے, یہ تو ایک نیا آئین ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, سابق صدر عارف الوی اور سلمان اکرم راجہ کی مولانا سے ملاقات کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ یوں کہیے کہ انہوں نے نوچ اپ کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف اپنا ٹیلٹ. اچھا, اس سے پہلے اسد قیصر مل رہے تھے اور دوسرے لوگ مل رہے تھے, لیکن ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی ایک خاص حیثیت ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور وہ اتنی اہم ہے جتنی شاہ محمود قریشی صاحب کی ہو سکتی ہے, یا عمران خان کے بعد اگر آپ 1-2 لوگوں کا نام لے سکتے ہیں تو ان میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب آتے ہیں. تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب خود عمران خان سے مل بھی چکے ہیں, جیل بھی جا چکے ہیں اس وقت. یعنی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ صدر تھے تو بڑی غلط فہمیاں ہیں, تو لیکن جب یہ جیل گئے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں جیل ہوئی. جی, تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب جیل گئے, وہاں پہ ملنے گئے, تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ جناب صدر میں ہوں قیدی نمبر 804, اس طرح کہہ کے تو انہوں نے وہاں پہ انٹروڈکشن کرایا. خیر, تو ایک میننگ فل رابطہ آگے بڑھ گیا ہے آج, اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو 2 لوگ ہیں وہ دونوں آپ عمران خان صاحب کے بعد اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا قانونی اور سیاسی دماغ ہے, ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب.
اب یہ دونوں، اور پھر ایک قانون بہت اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ قانون کا نامور آدمی ہے، اور دوسرا سیاست کی باریکیاں سمجھتا ہے. تو ان دونوں نے ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کو قانونی اعتبار سے بھی بتایا ہوگا کہ اس کے یہ مسائل ہیں، شکریہ بھی ادا کیا ہوگا. اور شکریہ تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اس وقت پوری قوم ہی ادا کر رہی ہے. کل سے اب تک بہت لوگوں نے شکریہ ادا کیا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ نیا یہ جو دستوری ترمیم لا رہے تھے نا، اس کو دستوری ترمیم کہنا غلط، اس کو آئین کہنا غلط، اس کو کچھ بھی کہنا غلط. یہ ایک غنڈہ گردی کا سلسلہ تھا جس کو قانونی سی شکل دی جا رہی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. تو خیر مولانا فضل الرحمان نے اس پورے یعنی آپ کہیں کہ سیلاب بلا کو انہوں نے اپنے سینے پہ روکا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پوری قوم ان کو ان کی شکر گزار ہے. تو اس کے بعد سے یہاں سے معاملہ آگے بڑھ جائے گا. اب ایک فطری طور پر ایک اتحاد تو نہیں، ساتھ چلنے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کسی اتحاد کا حصہ بن جائیں، لیکن اب حکمت عملی اور ان کے جو اقدام ہوں گے سیاسی، وہ اکٹھے ہی چلتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا حبیب صاحب، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، ابھی فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب ترمیم لانا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا، یعنی اسمبلی میں. علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی آج یہی بات کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی جو حکومتی وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پر امید ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طور کچھ نہ کچھ ترمیم تو لے ہی آئیں گے. شاید حکومت فیس سیونگ بھی چاہتی ہے اس معاملے پر. اب ممکن ہو سکے گا؟ عملی طور پر حکومت کو شکست ہو گئی، اور آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ اسی طرح کی شکست ہے، آپ کو مانے نہ مانے. جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے اسمبلی سے اور عمران خان صاحب کے خلاف عملی طور پر عدم اعتماد پاس ہو گئی تھی نا، اور اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا. اس حکومت کی سٹرینتھ پچھلے 2 دن میں ختم ہو چکی ہے. ویسے تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب یہ مکمل طور پر سیاست کے میدان میں ختم ہو چکی ہے. اب اس کو ایک فیس سیونگ چاہیے، اور اس نقطے کو پیپلز پارٹی بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہے. اچھا، اب انہیں فیس سیونگ چاہیے کہ کوئی شمع شوشہ آئین کے اندر تبدیل کر لیں. اچھا، کم از کم ایک دفعہ تاثر دیں پورے پاکستان کو اور پاورز ٹو بی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو obviously کہ ہم پولیٹیکلی ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اچھا، ہم آپ کی بیساکھی کے بغیر بھی چل سکتے ہیں. اور یہ کیسے کریں گے؟ اور یہ چاہے اتنا کر دیں کہ یہ جو دستور میں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اس کا خط بدل دیں. یعنی یہ اگر خط کوفی میں ہے تو اس کو نستعلیق میں کر دیں. اس سے زیادہ یہ چاہے نہیں یہ کرنا پڑے. یہ ایکچولی پوری کی پوری کوشش ہے کہ کوئی شمع شوشہ کہیں کوئی قوما. بلاول کیوں ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ اب پیپلز پارٹی کے کندھوں پر یہ ذمہ داری کیوں آ گئی ہے کہ وہ مولانا سے ملاقات کریں، مولانا کو منانے کی کوشش کریں؟ پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. اچھا، اگر انہوں نے دستور میں ترمیم نہ کی کوئی چھوٹی سی بھی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا آپ کا. اچھا جی، پھر آپ تیاری کریں کہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا ہے. اچھا، اور نون لیگ کو یہ سمجھ نہیں ہے؟ نون لیگ کو بیچارے دیکھیں، جو انہوں نے وہ نہ پہلے جیتے نہ بعد میں جیتے، ان بیچاروں کو کیا؟ وہاں 47 کے نتیجے میں سال کی مل گئی، 2 سال کی مل گئی حکومت. ان کا کیا؟ ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں نا. انہوں نے تو نہ الیکشن لڑا نہ الیکشن جیتا. آپ کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا بھی ہے اور جیتا بھی ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو سمجھ نہیں ہے، تو ترمیم کے پیچھے اتنے اتاولے کیوں ہو رہے تھے، اتنے پاگل کیوں ہو رہے تھے؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ کسی طریقے سے ترمیم کرا کئی دفعہ عرض کیا کہ پاکستان کے بیشتر سیاستدانوں کا آئی کیو یعنی ان کی عقلی سطح پاکستان کی اوسط عقلی سطح سے کم تر ہے. اچھا جی، اگر پاکستان کا ایوریج آئی کیو 160 ہے نا، تو ان کا آئی کیو ہوگا 70-40. اچھا، ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آگے مستقبل کیا ہے. آپ ذرا تصور کریں نا، یہ بڑے بڑے، یہ صرف اندازے کی غلطی ہے. نہیں، یہ بڑے بڑے قانون جب آپ جیت کے ہی نہیں آئے تو پھر جو بھی نالائق ملا اسے بٹا دیا نا کرسی پہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف اندازے کی غلطی ہے یا کوئی ڈنڈا سر پہ؟ نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی ڈنڈا. یہ نالائق ہی اتنے. آپ ذرا تصور کریں نا کہ ہمارا وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، وہ ان ساری بنیادی انسانی حقوق کو ختم کرنے کا دفاع کر رہے ہیں. آپ ذرا تصور کریں. اچھا، یہ پوری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک سپرا جوڈیشل سسٹم بنانا چاہتے ہیں. ہاں جی.
ٹھیک ہے، وہ ایک کورٹ ایسی ہوگی جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوگی. یعنی آپ ذرا تصور کریں نا کہ کیا اس طرح کوئی دستوری نظام چل سکتا ہے؟ جیسے انہوں نے ہمیشہ رہنا. اس طرح قانونی نظام چل سکتا ہے؟ ہاں صحیح. یہ پھر قانونی نظام نہیں. میں نے تو اس وقت اسی لیے واضح طور پہ عرض کیا تھا اور اب پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کورٹ کی ترمیم کرنی ہے نا اور ڈنڈے کے زور پہ کرنی ہے تو آپ ایسا کریں، محترم نواز شریف صاحب کو ایک تو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ تا قیامت یہ پاکستان، بلکہ ان کی شکل نوٹ پہ بھی چھاپیں، ٹکٹوں پہ بھی چھاپیں، انہی کے نیچے ایک کورٹ بنائیں جس کے چیف جسٹس ہوں جناب جسٹس حمزہ شہباز شریف صاحب اور اس کے دیگر اراکین میں شامل ہوں مریم نواز صاحبہ، جناب شہباز شریف صاحب اور اس طرح کے اور لوگ، اور بھی ایک دو لوگ ہو سکتے ہیں. کہ چیف جسٹس کوئی خاتون ہو، مریم صاحبہ کو چیف جسٹس بنا لے، یہ اپنے گھر کے لوگوں کو بنا لے، اس کے علاوہ گزارا نہیں چلنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، آج 17 ستمبر ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بطور چیف جسٹس ایک برس مکمل ہو گیا. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس تھا نا دائر، تو اس وقت بھی میں ٹی وی پہ پروگرام کرتا تھا اور میں اس پالیسی بورڈ کا حصہ بھی تھا جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی تھی کہ ہمارا کس ایشو کو کتنی ہم نے کوریج دیا کرنی ہے، جیسے پروفیشنلی ہم کرتے ہیں. تو اس میں یہ طے پایا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بات ہی نہیں کریں گے. اچھا، وہ معاملہ یہ تھا کہ اس میں جو ہم سب جس بات پہ متفق تھے وہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر تو جیت گئے تو پھر بھی قانون کا دور عیسوی شروع ہوگا، اور اگر یہ مقدمہ ہار گئے تو پھر دور فیض شروع ہو جائے گا. تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم فیض صاحب سے بھی بچ رہے تھے تو فائز عیسیٰ صاحب سے بھی بچ رہے تھے. ہم حالانکہ ان دونوں کے درمیان آپ کو پتہ ہے اختلافات ہیں، لیکن ہم دونوں سے خائف تھے. تو آج میری کیفیت بھی یہی ہے کہ آج آپ نے یہ بات چھیڑ دی ہے کہ 1 سال کا انالیسس کیا جائے ان کا. تو میرا خیال ہے کوشش کرتے ہیں اور دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ ہم فیصلوں کی روشنی میں بات کرتے ہیں، لکھے ہوئے حروف پہ بات کرتے ہیں، کسی دیگر چیز پہ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ محترم چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلی جو روایت شکنی کی، جو پاکستان کے دستور کے مطابق تو کوئی یعنی اس کی خلاف ورزی نہیں تھی، لیکن وہ ایک عجیب و غریب بات تھی جس پہ آج تک میں حیران ہوں کہ انہوں نے جب حلف لیا تھا تو اپنی بیگم صاحبہ کو ساتھ کھڑا کیا تھا. اچھا. بیگم صاحبہ کے ساتھ زندگی کا ساتھی ہونا کسی شخص کا، بیگم صاحبہ ہوں یا میں کوئی عورت اور مرد کی تخصیص نہیں کر رہا، لیکن اپنے زوج کو ساتھ کھڑا کر کے حلف اٹھانا، اس کا کیا معنی تھا؟ میں اس معنی پہ بار بار غور کرتا ہوں ان کے اس ادا پہ، اور آج تک میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا کہ ان کی وجہ کیا تھی. کیا وہ اپنی فتح کا پیغام دینا چاہتے تھے اور فتح اور شکست جج کا مسئلہ نہیں ہوتی، یا کیا تھا؟ اس کے بعد پھر جب آگے بڑھے تو ان کا جو فیصلہ تھا، بالخصوص وہ فیصلہ جو انہوں نے جنوری میں دیا تھا، جس کے تحت انہوں نے ایک توثیق کی تھی اس فیصلے میں کہ بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے. اس فیصلے کے بارے میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ اس فیصلے کی توجیحات اور استدلال کیوں کر ایسا ہے کہ اس کو آئندہ کے لیے قانونی مثال بنا لیا جائے. دوسرا، انہوں نے اس کے بعد جو کچھ جس طرح الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کچھ ہمارے چیف جسٹس نے وقتاً فوقتاً فرمایا کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، الیکشن کمیشن یہ ہے، الیکشن کمیشن کی بڑی عزت ہے، بالکل ہر ادارے کی عزت ہے، لیکن چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو استدلال اختیار کیا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو چاہے کرے، اس کا جاری کردہ ہر فارم 47 بھی ٹھیک ہے، اس کا 45 بھی ٹھیک ہے، اس کا 48 بھی ٹھیک ہے، بلکہ بغیر فارم کے نتیجے بھی جاری کر دے تو یہ اختیار بھی گویا اسے حاصل ہے. یہ اور تیسری چیز جو جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کو دیگر سے ممتاز کرے گی، وہ یہ ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ایسی شخصیت بن گئے جن کے بارے میں یہ تاثر پھیل گیا کہ انہیں کچھ سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، اور ان کے طرز عمل سے کچھ ان کے حاسدین نے یہ مطلب اخذ کیا. مثال کے طور پہ وہ قومی اسمبلی میں ایک ایسے دستوری کنونشن میں چلے گئے جو
قومی اسمبلی کے اجلاس کی طرز پر چل رہا تھا. آپ کے پاس ابھی بھی مجھے پتا ہے بہت ساری باتیں، لیکن مجھے کلوزنگ کی طرف تیسری بات چوتھی بات جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کے لیے یاد رکھے جائیں گے ہمیشہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے بھی، وہ تھے لکھے ہوئے خطوط. جس طرح غالب کے خطوط نے اردو ادب میں ایک مقام پیدا کیا تھا، اسی طرح جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لکھے ہوئے خطوط پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں اور پاکستان کی قانونی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. اور میرا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے کبھی وقت ملا تو میں ان خطوط کا اردو ترجمہ کر کے ساتھ تھوڑی سی توضیحات لکھ کے وہ چھاپوں، کتابی شکل میں چھاپوں. لیکن بہرحال ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہو سکتا ہے اس تجویز پہ کوئی نوجوان محقق کام کرے. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے بعد.